بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بیان کے حوالے سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مزید احادیث تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہو، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے واقعی اللہ سے اجر لینا ہے، اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطعی رحمی بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو وہ صلہ رحمی حسن سلوک کرے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے، جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ سیدہ زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو وعظ فرمایا اور اس میں فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا، ورنہ پھر میں وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، بلکہ تم خود ہی جاؤ۔ چنانچہ میں گئی تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری عورت بھی کھڑی تھی، میری ضرورت بھی وہی تھی جو اس کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رعب و بدبہ عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے، ہم نے ان سے کہا، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں، اگر وہ اپنے خاوندوں پر اور ان کی گودوں میں زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا وہ شرعاً کافی ہو جائے گا؟ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتلانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ بلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ دو عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال نے کہا، ایک انصاری عورت ہے، دوسری زینب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی زینب؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں جا کر بتلا دو کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو،
اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ تعالیٰ ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔